اور شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے جو کہ بڑا ریلیونٹ ہے یہ آج کی دنیا میں، خاص طور پہ امریکہ کی دنیا میں اور باقی دنیا میں بھی۔ اسلام کے حساب سے کہا ہی جاتا ہے کہ اسلام میں یہ جائز ہے کہ اپنی پسند کی شادی ہونی چاہیے، یعنی لڑکا لڑکی کو پسند کرے، لڑکا لڑکی کو پسند کرے، اور اس کے حساب سے شادی جائز تصور کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف مرد اور عورت کے اختلاط یعنی مکس گیدرنگ میں بھی بڑی رکاوٹ ہے، یعنی یہ بھی ناجائز سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی سے ملے، لڑکی لڑکے سے ملے، اور کہاں ملے اور کیسے ملے اور کیسے پسند کرے۔ ایک سے ملے، وہ پسند نہ آئے تو کیا دوسرے سے جا کے ملے، وہ پسند نہ آئے تو کیا تیسرے سے جا کے ملے؟ کیا یہ مطلب اگر ہم اس پہ سوچنے لگیں تو یہ بات کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے بڑی۔ تو اس کمپلیکیشن کو کیسے دور کیا جائے؟ مطلب پسند کی شادی پھر کیسے کریں؟ پسند کی شادی کیسے کریں، مطلب کیسے ایک دوسرے سے ملیں کہ جو جائز بھی رہے اور کسی کو اعتراض بھی نہ ہو؟ یعنی والدین کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ اگر ان کی بیٹی کسی لڑکے سے ملنے لگے تو فرمائیے کہ ہم یہ سب کی تکلیف ہے، بہت پیرنٹس کی یہ تکلیف ہے۔ تو آج آپ اس تکلیف کو ایسا کریں کہ یہ رفع ہو جائے بس۔ الحمدللہ۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ہاں تو سوال تو اچھا ہے، اور یہ واقعی فطری طور پہ سوال اٹھتا ہے جی کہ جب وہ پسند کی شادی کی اجازت ہے اور اختلاط اتنی سختی سے بنا کہ تو پسند کیسے کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، تو پہلی بات ہے کہ دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنی پسند کی حاصل کرتا ہے، جی تو اس میں اختلاط کیسے کرتا ہے؟ جی انسان پسند کے کپڑے خریدتا ہے، پسند کے پھل خریدتا ہے، پسند کی سبزی خریدتا ہے، جی دنیا میں ہر کام انسان پسند کی کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس پسند کی جب چیز حاصل کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ اس میں اختلاط ہوتا ہے نا۔ جی کپڑے خریدتا ہے تو کپڑوں کو دیکھتا ہے، ہاں یہ کپڑے ٹھیک، سبزی خریدتا ہے، سبزی دیکھتا ہے، ہاں یہ پیاز ٹماٹر ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو جب جو بھی دنیا کے اندر پسند کی چیزیں ہیں ان کو انسان حاصل کرتا ہے، اور حاصل کرنے میں اس کے ساتھ اتنے لمحے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے اس کو انالائز کرتا ہے، جی اتنی اجازت تو نکاح میں بھی دی ہے، وہاں بھی دی ہے، بس وہاں بھی اجازت دی ہے کہ اگر جو اب یہی وجہ ہے، دیکھو دنیا میں اگر آپ نے سبزی خریدنی نہیں ہے، جی اب آپ بلا وجہ اب ٹماٹر بھاؤ پوچھ رہے ہیں اور دکاندار کو پتہ چل جائے تو کیا کہے گا آپ کو؟ بھائی صاحب پلیز آپ اپنا راستہ ناپیے، آپ اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ نہ کیجیے۔ اب آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں، اب پتہ چل جائے کہ یار یہ ایسے ونڈو شاپنگ ہی کر رہا ہے، یہ لینا ویلا نہیں، تو کیا خیال ہے کہ وہ دکاندار آپ کو ٹھہرنے دے گا؟ نہیں۔ کہ جی پلیز آپ آگے چلیے، ٹھیک۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ نکاح کی نیت سے کسی لڑکی کو دیکھیں گے تو اسلام آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے لڑکی چلتی کیسے ہے، بولتی کیسے ہے، بیٹھتی کیسے ہے، اور لڑکی لڑکیوں کو دیکھنا چاہتی ہے، لڑکا چلتا کیسے، دیکھتا بیٹھتا کیسے ہے، کام کیا کرتا ہے، اس سے بات چیت کر سکتی ہے، وہ کر سکتا ہے کہ ہاں جی، تاکہ پتہ چلے کہ آپس میں گفتگو کیسی ہے۔ تو جس طریقے سے عام دنیا کی کسی بھی پسندیدہ چیز کے لیے آپ اتنے تک کے لیے اس کو آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے نکاح میں بھی اسی طرح اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے پھل خریدنے تو اب آپ کے حوالے کر دیے جائیں، اب آپ تنہائی ہو، خلوت ہو، جلوت آپ پھل کو انالائز کر رہے ہیں، تو ایسا تو کوئی دکاندار نہیں کرتا۔ نہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ ہے کہ والدین موجود ہیں، آپ کے والدین موجود ہیں، ان کے بڑے موجود ہیں، لڑکی جب آپ سامنے آئے ان کے سامنے آپ ان سے بات چیت کریں، گپ شپ کریں۔ اب وہ گپ شپ کی، بات چیت کی، تو دونوں ایک دوسرے کو سمجھا، ایک دوسرے سوالات کیے، تو پھر نتیجہ نکال کے بیٹے نے اپنے والدین کو کہہ دیا کہ مجھے لڑکی پسند ہے، لڑکی نے اپنے والدین کو کہ جی لڑکا جو کہ، تو اس کی اجازت دی ہے۔ منع کب کیا ہے؟ ہاں البتہ آپ بے حیائی کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ یہ چاہ رہے کہ نہیں تنہائی میں ہمیں گھومنے کی اجازت دے دی جائے، ہم ہوٹلنگ کریں، ڈیٹنگ کریں، تو یہ تو اتنی نازک چیز ہے کہ اس کے اندر تو انسان وہ ایک شیوانی ایسی چیزیں ہیں، اس پہ غلبہ ایسا آ سکتا ہے کہ آپ کہیں کی نہیں رہیں گے۔ تو جو چیز آپ کو ایک جائز طریقے سے بعد میں کرنی تو پہلے کر بیٹھے، تو اس لیے والدین کہتے ہیں نہیں بھائی، اور اسلام بھی کہتا ہے نہیں بھائی یہ حدود ہیں، اس حدود سے آگے نہیں، حدود سے آگے نہیں، یہاں ٹھہر جائیے، ہاں اب اینالائز کیجئے۔ تو اسلام نے ایسی کوئی سختی نہیں کی، بلکہ قرآن نے تبھی تو کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آتی ہیں، دو دو، تین تین، چار چار، تو کہا کہ چار تک کی اجازت دے دی، تو لیکن پسند ما طاب لکم، تمہیں اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہیں،
تو اسلام نے خود اس فطری خواہش کا خیال رکھا ہے کہ انسان پسند کی چیز سے شادی کرتا ہے، پسند کی چیز ہی کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اسلام نے اجازت دی۔ لیکن اب میں نے جیسے بتایا دنیا کی پسند کی چیزوں کو آپ کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں اس کی حدود ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ دکاندار آپ کے حوالے کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے وہاں اسلام نے یہاں بھی یہی کہا ہے کہ آپ جو بڑوں کی موجودگی میں آپ ایسے سیف اور ساؤنڈ ماحول کے اندر بات چیت کر لیں، آپ بات چیت کر لیں، انالائز کر لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر خود نہیں کرنا تو پھر عام طور پہ شریف زادوں میں یہ بھی ہوتا ہے، شریف خاندانوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ لڑکا خود دیکھ لیتے ہیں، لڑکے سے مل لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، تو لڑکی کو بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ماشاءاللہ اچھا ہے، بولتا اچھا ہے، ڈگری اچھی، کماتا اچھا ہے، تو لڑکی کہتی ہے یہ اوکے ہے۔ اس طرح لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں والدین۔ تو آج تک ہمارے مشرقی معاشروں میں عام طور پہ یہی سلسلہ چلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی بڑی اچھی ہے، تو وہ کہتے ہیں ماں کی بات کسی کی اوکے۔ تو جیسے عام دنیا کے معاملے میں آپ وکیل بناتے ہیں، آپ وکیل بناتے ہیں، نوکر کو کہتے ہیں یار پھل خرید لاؤ، اب وہ اپنے طریقے سے پھل خرید لے جاتا ہے، یار یہ کپڑا خرید لاؤ۔ تو جیسے ہر پسند کی چیز میں آپ وکالت استعمال کرتے ہیں، تو نکاح میں بھی وکالت ہوتی ہے، آپ ماں باپ کو وکیل بنا دیتے ہیں، امی آپ لڑکی میری طرف سے دیکھ آئیں۔ اب امی نے دیکھ لیا، امی نے کہا لڑکی ٹھیک ہے بیٹا، وہ کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح وہاں تو ہر چیز فطری اصول پہ چل رہی ہے، جیسے آپ دنیا میں چلاتے ہیں ویسے نکاح کا معاملہ، کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ ہے، جیسے آپ کا خرید و فروخت کا معاملہ ہے ویسے یہ بھی ایک معاملہ ہے، لہٰذا اس کے اندر دیکھنے کی اجازت۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہاتھ پیر اور چہرہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ شریعت میں اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کی چال ڈال دیکھ سکتا ہے۔ اب اس لیے آپ بیٹھا ہے، والدین بیٹھے ہیں، وہ لڑکی آئی چائے لے کے رکھ دی اس کے سامنے، لڑکے نے اس کو دیکھ لیا، کس سلیقے سے ہی چائے دے رہی ہے، کس سلیقے سے چل رہی ہے، کس سلیقے سے جو ہے بات کر رہی ہے، وہ بھی بیٹھ گئی، یہ بھی بیٹھ گیا، بات چیت، تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ تو سیف ماحول اس لیے کیا کہ صرف تنہائی میں چلے گئے تو کوئی ایسی حماقت نہ کر بیٹھے نا کہ جس کی وجہ سے اسلام کی جو پاکیزگی اس پہ حرف آ جائے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بڑوں کی موجودگی میں یا کسی ایسے اوپن ماحول میں کہ جہاں کوئی شیطان، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں دو مرد عورت آتے ہیں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو آپس میں خراب کرے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے ایک خاتون کو وکیل بنا کے بھیجا اپنے رشتے کے لیے کہ فلاں عورت کو دیکھو میرے رشتے کے لیے۔ اب وہ لڑکی عورت گئی وکیل، اور آپ نے دو ہدایتیں کی۔ کیا فرمایا؟ دیکھو اس سے اندازہ کریں کہ انالائز کیسے کیا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ایک تو یہ دیکھنا کہ اس کی ایڑیاں دیکھنا، ایڑیوں پہ اس کے میل تو نہیں ہے، ایڑیاں کتنی پاک شفاف ہے، ایڑیاں دیکھنا۔ دوسرا اس کے منہ سے بو تو نہیں آتی، یہ دو چیزیں پتہ کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پوچھی، یہ دو چیزیں۔ اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اگر آج ٹیکنیکل طریقے سے سوچا جائے کہ جو اپنے منہ کی شفافیت، منہ سے جس کی خوشبو ہے بدبو نہیں، اور ایڑیاں جس کی صاف ہیں، اس کا مطلب اس عورت سے زیادہ پاکیزہ اور نفیس کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو پتا بڑی بڑی حسیناؤں کو آپ دیکھیں ان کی ایڑیاں گندی ہوتی، اس وقت ایڑی کو کون سا، لیکن ایڑیوں کو مانجنا، ایڑیوں کو صاف شفاف نازک رکھنا، تو جو ایڑیوں کا لحاظ رکھے تو نبی نے اندازہ کر لیا وہ اس کے باقی تو حسن کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھو یہ تو نبی نے ایک معیار دے دیا امت کو کہ یار لڑکی پسند کرنے کا یہ ایک معیار ہے۔ تو نبی نے کو وکیل بنا کے بھیجا، اب اس عورت نے جو بھی رپورٹ دی ہوگی تو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے۔ تو وکالت بھی کیا جا سکتا ہے، اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ دیکھا کہ مجمع کے اندر عورت کھڑی ہوگی، اس نے کہہ دیا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ قبول فرمائیے۔ اب آپ نے اس کو سر سے نیچے تک دیکھا، سر سے پاؤں تک دیکھ کے بس سر جھکا لیا، خاموش ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کو نہیں لگا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو منظور نہیں ہے رشتہ تو میرا کرا دیں۔ آپ فرمایا اچھا ادھر آؤ، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو سب پوچھا تو مہر وہر دینے کے قابل ہے، آپ نے نکاح کرا دیا۔ تو مطلب ہے کہ یہ آپ کو آپشن اسلام نے اس قدر دیا ہے۔ اب لڑکی کو اگر لڑکا پسند نہیں ہے، اب ایک صحابی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دو صحابی ہیں، ان کے رشتے آئے ہوئے میرے پاس، ایک رشتہ فلاں صحابی کا آیا ہے، ایک فلاں کا آیا ہے، تو آپ سے مشورہ لینا کہ اب میں کس کا رشتہ قبول کروں۔ تو آپ نے دونوں کا نام سنا، فرمایا اما فلاں، وہ جو فلاں ہے وہ تو اتنا غصے والا ہے کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں کوڑا رہتا ہے۔ یہ کہہ کے گویا کہ ڈینائی کر دیا کہ شوہر اتنا غصے والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اما فلاں وہ جو دوسرا ہے تو فرمایا وہ بالکل کنگال، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ تمہیں کھلائے پلائے گا کیا۔ تو گویا کہ یہ کہہ کے بھی آپ نے ڈینائی کر دیا۔ ایک تیسرے کا آپ نے مشورہ دیا، ہاں اما فلاں وہ جو فلاں ہے نا میرا صحابی،
وہ ٹھیک ہے، وہ اگر رشتہ وہاں تیرا ہو سکتا ہے وہ قبول کر۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو مشا کیا اور آپ نے اس ایک معیار بتا دیا کہ نان نفقہ دینے کے قابل بھی ہو اور مزاج کا بھی ہے معتدل ہو، ایسا غصہ نہیں ہر وقت ناک پہ غصہ، تو غصے والے کو پہلے اینگر مینجمنٹ کی کلاسیں لینی چاہیے، بالکل صحیح، پھر شادی کرے۔ بالکل صحیح، تو معلوم ہے کہ اسلام نے بالکل فطری طریقے سے چل رہا ہے، پسند کی شادی اس کے مطابق ہوتی ہے اور اسی پر انالائز کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ سوال ہے شاید کسی پیرنٹ نے بھیجا ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے کس نے بھیجا صحیح بات، ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ہاں، بالکل، ماشاءاللہ آپ نے کلیریفائی کر دیا الحمدللہ۔ بہت اچھے طریقے سے۔ یقیناً جنہوں نے سوال بھیجا ہے ان کو جواب پسند آیا ہوگا۔